اور ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ نے کہا تھا۔ امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی۔ ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ، میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا، محمد کی سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ، سائن نے کہا تھا امام شافعی اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے، آپ کا عمل اس کے خلاف ملے، عمل کو مانے یا روایت کو مانے؟ جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ، مجھے پادری سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر ایسا ہو اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو۔ سنانے لگا بہت بڑا دربار ہے گھوڑے شاہ کا، قادری صاحب کے ماننے والوں نے گھوڑے شاہ کے دربار پہ بینر لگایا کہ خدا دا واسطہ انہوں گھوڑے شاہ نہ کیا کرو، بابیاں ساڑھا سر مون دیتا کہہ کہ گھوڑے شاہ۔ شرک کی یہ حالت ہے کہ پوجنے کے لیے انہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کھوتے کو دفن کر لیتے ہیں، کہیں بلے کو دفن کر لیتے ہیں۔ لاہور کے ایک دربار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، بورڈ لگا ہوا تھا پیر اٹ شاہ، یا پٹھے تے کام کرتا رہا یا لوگوں نے اٹا مارتا رہا۔ اہل الحدیث حدیث صحیح ثابت ہو جائے اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی قصور میرا ہے، فرمان محمد رسول اللہ برحق۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جن کے دور میں گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہاتھ کا موقع آیا تو ہاتھ سے جہاد کیا، کتابیں لکھی، حلولیوں کا رد کیا، وجودیوں کا رد کیا، صوفیوں کا رد کیا، رافضہ کا رد کیا، اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد کیا۔ ہاتھ سے جو اہل الحدیث کو تانا دے تم ائمہ کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم جواب میں کہیں گے ہم مانتے ہیں لیکن جیسے تم مانتے ہو ویسے نہیں۔ نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے علی کی ذات۔ ہم کہتے ہیں تمہارے کفر میں اور نصارہ کے کفر میں کوئی فرق؟ علی کو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، حسن حسین کو مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں۔ سنو واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں آج کے دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ ضروری ہے مشرک کو توحید سمجھانا۔ پوچھئے مجھ سے کیوں؟ اگر بھوکا مر جائے اور مواحد ہو کہاں جائے گا؟ بھوکا مر جائے اور مواحد ہو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور مشرک روٹی کھا کے پیٹ بھر کے دیگ کے چاول کھا کے مر جائے ہو مشرک کہاں جائے گا؟ تو ضروری چیز کیا ہے؟ جیسے چلا مارنے والی پارٹی کا آپ بیان کریں، انہوں آپ نہیں پتا بیان کرنا کی ہے۔ ایک پٹھان بھائی میرے دوست تھے اسلام آباد کے رہنے والے، کہا ہم جماعت کے لیے گئے، مجھے کھڑا کر دیا بیان کرو۔ میں کہا بھائی میں کیا بیان کروں؟ نہیں آج باری آپ کی ہے مڑا آپ بیان کرے گا۔ کہتا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، واللہ تعالیٰ اللہ کی قسم، یہ اس نے مجھے سیدھا خود واقعہ ہی سنایا، کوئی راوی درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پٹھان بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بیٹھ گیا۔ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا علم تو حاصل کرو، آپ کو پتا ہو توحید کی طرف بلانا ہے، توحید ہے کیا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک ضلع کو تجرباتی طور پہ پیش کر لو، وہاں بنے ہوئے درباروں کو، مندروں کو ڈھا دو، گرا دو، صنم بھی توڑ دو، پکی قبریں بھی توڑ دو، پوجے جانے والے باپوں کو بھی رخصت کر دو، توحید کو غالب کرو، پھر دیکھو اس دھرتی سے زمین کیسے سونا اگلے گی، آسمان کیسے برکتیں برسائے گا۔ کوئی سیاسی امور تک اپنی تحریکوں کو روکے ہوئے ہے، ہم الیکشن میں آئیں گے، الیکشن جیتیں گے، اسمبلی میں جائیں گے، ممبران بڑھائیں گے، پھر ہم اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ساری عمر الیکشن میں رہو،
اور جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر دیکھو جماعت اسلامی کو کتنے سال ہو گئے الیکشن لڑتے ہوئے، کچھ ہو سکا؟ دور نہ جاؤ، ماضی قریب میں سرحد خیبر پختونخوا کے علاقے میں مولویوں کی اسمبلی بنی تھی یا نہیں؟ کوئی دربار ٹوٹا؟ کوئی شرک مٹا؟ کوئی کفر کا اڈا ختم ہوا؟ کیوں؟ ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس شر کے ذریعے، جمہوریت کے اس گندے راستے کے ذریعے اسلام جنازے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اتنی بد امنی، اس بد امنی کے پیچھے چھیڑ نہیں رہا، طنز نہیں کر رہا، ٹیز نہیں کر رہا، کسی کو کچوکے نہیں لگا رہا، سینہ کھول کے درد والی جگہ دکھا رہا ہوں۔ ارے بھائیو، اگر چاہتے ہو یہ شر ختم ہو، یہ بد امنی ختم ہو، یہ دور دورے ہٹ جائیں، ہوائیں چلے امن کی، تو آؤ شرک کرنا تم چھوڑ دو، عزتیں تمہیں اللہ دے گا۔